بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پوری قوم کو مبارکباد۔ چائنا نے مہر لگا دی، کپتان زندہ باد، امپورٹڈ حکومت کی گرتی دیوار کو بڑا دھکا، رانا ثناء اللہ کی بڑکے کپتان کا بڑا فیصلہ۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عمران خان کے ڈنکے نہ صرف پاکستان میں بج رہے بلکہ اب تو پوری دنیا میں عمران خان ہیرو بن چکے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے جو دیگر برادر ممالک ہیں وہ بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں اور اب تو عمران خان کی جیت کو یقینی بنا چکے ہیں۔ ناظرین، چائنا اور سعودی عرب اس وقت مکمل ان ایکشن ہے۔ پاکستان کے پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ اور آنے والا سیاسی منظرنامہ بھی بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر حکومت منت ترلوں پر اتر آئی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسے وزیر اعظم کو نکالا گیا جو کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا علمبردار ہے، جو کہ کسی ملک کے آگے جھک نہیں رہا، جو کہ مغربی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بن رہا۔ اس کے خلاف سب کا اکٹھے ہو جانا اس وقت پاکستان کے کچھ دوست ممالک کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت سی ملاقاتیں ہوئی، بہت سے معاملات طے کیے گئے، بہت زیادہ پیسہ پھینکا گیا ہے۔ اس کے اندر مغرب ممالک کے سفارتکاروں نے پاکستان کی اپوزیشن سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اب یہ پوری بازی پلٹنے کی تیار ہو چکی ہے، اور پہلے سعودی عرب اور ناظرین اب چائنا بھی میدان میں آ چکا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب پچھلے چند گھنٹوں میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو کہ بڑکے مار رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، اور جو چیلنج عمران خان کو انہوں نے کیا ہے، اس چیلنج کا جواب نون لیگ کے اپنے ہی ایک رہنما نے دے دیا، اور اس وقت ناظرین اعظم سواتی کہاں ہے اور کس حال میں کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اسحاق ڈار جو کہ بار بار اور بڑے تسلسل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں صدر عارف علوی سے، وہ نواز شریف کا پیغام صدر عارف علوی تک پہنچا رہے ہیں۔ نواز شریف جی چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا داغ جو نون لیگ کو لگا ہے، اس داغ سے جان چھڑائی جائے، اور مریم نواز کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ان کو روشن نظر آئے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات ہو جائیں۔ مریم نواز ان کی طرف سے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ، اور نواز شریف کے لیے اس وقت پاکستانی قوم کے مسائل سے بھی زیادہ مریم نواز کا سیاسی کیریئر عزیز ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار جو کہ ان کے دل کے بڑے قریب ہے، راز و نیاز کی بات انہی سے کرتے ہیں، وہ اسحاق ڈار بار بار پیغام لے کر جا رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی کے پاس، جو ناظرین جبکہ دوسرا جو نون لیگ کا گروپ ہے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے الیکشنز کی طرف نہیں بڑھنا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہے کہ عام انتخابات اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے، خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ان کا الیکشن 90 دن میں ہوگا۔ عمران خان، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے، آپ نے اسلام آباد میں جلسہ بھی نہیں کیا اور راول پنڈی چلے گئے۔ عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں، میرا چیلنج قبول کریں، اگر مگر چھوڑیں، اسمبلی توڑیں، اگلے الیکشن کو چھوڑیں، اسی میں فیصلہ ہو جائے گا، اور ہم آپ کو پنجاب میں بھی بھرپور طریقے سے شکست سے دوچار کریں گے، اور چھپنے کے لیے بھی آپ کو اب وقت کی ضرورت کے مطابق مساق معیشت ہو، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف پاکستان کے لیے سب بیٹھنے کو تیار ہے، یعنی کہ ناظرین ایک طرف تو یہ گیم چلائی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار کے تھرو کہ نواز شریف بھی الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہیں دوسری جانب بڑک مار کر چیلنج کر کے بعد میں مساق معیشت کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب دوست ممالک بھی اب یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ تو پھر ہی نئی حکومت کی مدد کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ناظرین لاسٹ ویک سے مہنگائی 30% سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور 24 اشیاء کی قیمتوں میں عام کھانے پینے کی اشیاء جن میں دالیں، انڈے، سبزیاں، جو اس طرح کی ناظرین کھانے پینے کی چیزیں، ان اشیاء میں 24 اشیاء میں ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور باقیوں میں استحکام رہا ہے، اور یہ ٹوٹل 30% ناظرین مہنگائی ہے جو اس وقت پاکستان میں ناظرین لاسٹ ویک سے مزید بڑی ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری جانب اگر روس کے حوالے سے بات کی جائے تو روس سے گندم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، جبکہ یہ یاد رہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پر کسانوں کو ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا اور وہ اجناس کیا کاشت کریں گے۔ آپ کو کسانوں کا ناظرین وہ احتجاج جو اچھی طرح سے یاد ہوگا جب امپورٹر سرکار نے ان کے ساتھ مطالبات ان کے ماننے کے بجائے مطالبات کے نام پر ان کو لالی پاپ دے کر بھلا پھسلا کر واپس موڑ دیا تھا۔ کسان دن رات محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے اجناس کی قیمت تو کیا کوئی خریدار ہی نہیں ہوتا اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ناظرین پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کاسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، بجلی، گیس، پانی، ہر طرح کے اخراجات بڑھ چکے ہیں۔
फ्यूल, पेट्रोल, डीजल सब की कीमतें इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी तरीके से अजनास की कीमतों में भी इजाफा नहीं हुआ। अब इधर किसानों को रिलीफ नहीं देना, लेकिन दूसरी जानिब रूस से गंदम मंगवानी और ज़र मुबादला आपका खर्च होगा। नाज़रीन, 4.5 लाख टन गंदम जाने के 4.5 लाख टन गंदम मंगवाई जा रही है रूस से। ज़र मुबादला कितना खर्च होगा, ये महंगे दामों मंगवाई जाती है। नाज़रीन, इमरान खान दूसरी जानिब अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं और 6 अजला के मजीद अरकान से उन्होंने मुलाकातें की हैं और उनका कहना है कि हम असम्बलियां जरूर तोड़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है स्टेबिलिटी। जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मजीद मजबूत हुकूमत नहीं आएगी, तब तक चाइना और सऊदी अरब कह रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सफारती जुबान में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। नाज़रीन, सफारती जुबान में सीधी बात नहीं की जाती, इशारों में ही समझाने की कोशिश की जाती है और इनका इशारा यही है कि पाकिस्तान में एक तगड़ी हुकूमत आए और इंतखाबात होने चाहिए, हुकूमत जायज होनी चाहिए और उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और नाज़रीन, अब चाइना समेत दीगर दोस्त मुमालिक भी यही डिमांड कर रहे हैं, बल्कि नसीहत कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी करें, आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और एक साफ सुथरी हुकूमत लेकर आए। और नाज़रीन, जिसको अवाम का मैंडेट एक साफ सुथरी हुकूमत लेकर आए, जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो। और नाज़रीन, अवाम किसको मुंतखब करेगी, ये भी सबको नजर आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान ही होगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।